ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جن کی زندگی کی کہانی سن کے آپ کو یقینی طور پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. زندگی کی مشکلات کو اپنی کامیابی کا ذریعہ کس طرح بناتے ہیں, انہوں نے اپنے عزم سے, ہمت سے یہ ثابت کیا اور ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کیا اور اس سے کامیابی کے ساتھ کس طرح نکلنا ہے اس کو ممکن بنایا. ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کی ایتھلیٹ عائشہ کی. عائشہ مستور بٹ ان کا نام ہے, جنہوں نے جو کہ کینسر پیشنٹ تھیں اور کینسر جیسے مہلک مرض کو نہ صرف انہوں نے شکست دی ہے بلکہ اپنے خوابوں کی راہ کو اس میں حائل نہیں ہونے دیا. جو ان کے خواب تھے عائشہ نے وہ پورے کیے ہیں. کینسر پیشنٹ ہونے کے باوجود انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے. میراتھن رنر ہیں یہ بیسکلی, اس میں یہ گولڈ اور کانسی کے تمغے آلریڈی جیت چکی ہیں. عائشہ مستور خود ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کینسر پیشنٹ تھی, اس کے باوجود آپ کے عزم اور حوصلے, آپ کی سٹوری جب ابھی بریک میں آپ مجھے بھی بتا رہی تھی, اینڈ آئی ایم شیور آپ ابھی ناظرین کو بتائیں گی, تو آپ بہت سے لوگوں کے لیے ایک انسپریشن ہے. تو پلیز ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ آپ کس طرح سے میرے لیے انسپریشن بنی. میں نے سٹارٹ کیا تھا ہائیکنگ سے. اچھا. 2020 میں نے ہائیکنگ سے سٹارٹ کیا تھا. اس وقت تک کینسر نہیں تھا مجھے. اوکے جی, اور میری فرسٹ لانگ ہائیکنگ جو تھی وہ 52 کلومیٹر تھی, سما گھوڑا گلی سے لے کر D12 شاہ اللہ دیتا تک. وہ میں نے 13 آورز میں کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہائیکنگ کو تو مجھے شروع سے شوق تھا. اس کے بعد جب کینسر ڈائیگنوز ہوا 2022 جی 2022 میں کینسر ڈائیگنوز ہوا, اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ میں 5 کلومیٹر کی رننگ میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اوکے. یا کیونکہ میں نے رننگ کا, مجھے بہت رننگ کا بھی ساتھ میں شوق پیدا ہوا جب میں رنرز کو دیکھتی تھی روڈز پہ رننگ کرتے ہوئے, ٹریکس پر. پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہوا میرا, اور میں نے 5 کلومیٹر سے لے کے 10 کلومیٹر, ہاف میراتھن, فل میراتھن, اس میں ماشاء اللہ میڈلز اور پوزیشنز لیتی رہی ہوں. اور ابھی ریسنٹلی جو کراکرم الٹرا میراتھن تھا گلگت بلتستان میں, وہ ہمارا ڈسٹینس تھا 55.4 کلومیٹر, اور ہمیں ٹائم دیا گیا تھا 9 آورس کا, اور اس کو میں نے 8 آورز اینڈ 26 منٹس میں کمپلیٹ کیا, اور آئی گاٹ سیکنڈ پوزیشن ان فیمیل کیٹیگری. 55 کلومیٹر. جی 55 اچھا, کلومیٹر. یہ آپ کی اچیومنٹس کے حوالے سے تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن ہمیں پہلے یہ بتائیے کہ بیماری جب آپ کو ڈائیگنوز ہوئی تو اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے اپنے قدموں میں کھڑا کیا, اس کے ساتھ جو لڑنا تھا وہ تو بیسیکلی اسٹوری تو وہ ہے کہ آپ کس طرح اس کے ساتھ لڑی ہیں, پھر آپ کے گھر والوں نے کس طرح سپورٹ کیا, آپ کے دوستوں نے آپ کو کس طرح سپورٹ کیا. اچھا, جب مجھے مطلب جب پرابلم سٹارٹ ہوئی, میں رائٹ ایئر کے پہ جو ہے وہ اتنی سی گلٹی تھی, بالکل ایک 4 جتنی. پھر آہستہ گریجولی وہ 1 فنگر سائز ہو گیا, اور مجھے اریٹیشن زیادہ سٹارٹ ہو گئی. پھر جب میں نے ڈاکٹر سے چیک کروایا تو انہوں نے پہلے ایک ٹیسٹ دیا تھا, FNAC ٹیسٹ ہوتا ہے, فائن نیڈل ایسپریشن. تو جب اس کی رپورٹ آئی تو پھر انہوں نے مجھے CMH ریفر کیا کہ آپ وہاں پر چلے جائیں. وہاں پر گئے, ٹیسٹ وغیرہ مزید ہوئے, بیوپسی ہوئی, تو پتہ چلا کہ یہ کینسر ہے, 2nd اسٹیج ہے, اور اس کو لیفوما کہتے ہیں. اور میرے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی, بلکہ ایک سرپرائز تھا کہ مجھے کیسے ہو گیا, کیونکہ میری فیملی میں ایسا نہیں تھا. ان لاز میں 2 پیشنٹس تھے ایسے, لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے بھی اسی فیز سے گزرنا پڑے گا. لیکن میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی. مجھے مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ جس نے یہ بیماری دی ہے وہ شفا بھی دے گا. ایز اے چیلنج میں نے اسے قبول کیا, اور میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی. 3 کیموز تھی, 20 ریڈیشنز تھیں, اور مجھے صرف اس بات کی ٹینشن تھی کہ آپ کو پتہ ہے ایک فیمیلز کے لیے جو ہے وہ ہیئرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو فرسٹ کیمو میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 ویکس کے بعد آپ کے بال گر جاتے ہیں, بالکل مطلب ختم ہو جاتے ہیں. تو گھر والوں نے مجھے کہا کہ بال تو آ جائیں گے نا, جان ہے تو جان ہے. ایسے ہی ہے. لیکن میں پھر مطلب پریشان نہیں ہوئی, میں نے اپنی ایکٹیویٹیز اور تیز کر دیں. میں نے سوشل میڈیا, یوٹیوب, ان سے دیکھا کہ ایسے کینسر پیشنٹس کو کیا آیا یہ سخت ایکسرسائز کرنی چاہیے. یہ ہائیکنگ بہت ٹف ہے, آپ کو پتہ ہے, رننگ بھی. تو اس میں تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنے جیسا ایک لائف سٹائل ان کا پہلے تھا وہ رکھیں, اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں, اور بالکل بھی پریشان نہ ہوں. اور میں نے تو مطلب اس کو ابھی تک مطلب دل سے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا کہ مجھے. اچھا, آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا نمرا کہ ان کو کینسر سے ڈر نہیں لگا, لیکن بال گرنے سے لگا.
ہاں وہ آئی کین ٹوٹلی ریلیٹ کیونکہ میں جیسی وہ بات کر رہی ہوں آئی ایم جسٹ فیلنگ آل آف دیٹ. میں نے وہی سنا نا کہ کینسر سے بالکل ڈر نہیں لگا کہ کینسر کے اوپر صبر کیا, لمبے بال ہوں, بالوں کے اوپر صبر نہیں کرلز والے ہوں تو وہ اور اس سے پہلے جو ہے مطلب مجھے پتا تھا کہ گرنے تو مطلب ہیں ہی ہیں, تو اس سے 1 ویک پہلے میں جا کے خود جو ہے نا وہ اپنے پارلر جا کے اسٹائل والی کٹنگ کروائی نا, تو سب گھر والے کہتے ہیں جب بال چلی جائیں گے تو پھر اسٹائل کیوں بنوا رہی ہے. میں کہ شوق اپنی جگہ پہ, وہ تو جب جائیں گے. تو پھر اس طرح گریجولی یہ مطلب تقریباً 2-2.5 سال یہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ منہ کے قریب تھا میرے, تو آفٹر 7th ریڈیشن جو ہے وہ منہ پکنا سٹارٹ ہو گیا تھا, کچھ کھانا پینا چھوٹ گیا تھا. مطلب جو بھی میں چیز کھاتی تھی ایک تو وہ رگڑ لگتی تھی, اور اسپائس, ویسے بھی مجھے اسپائسی فوڈ نہیں پسند, لیکن جو بھی اگر ہلکا سا بھی ہوتا تھا تو وہ میں نہیں کھا پاتی تھی, اور نہ اس پہ چینی اثر کر رہی ہے نہ پانی اثر کر رہا ہے. پھر یہ تھا کہ میں نے اپنی مطلب کمزور نہ ہو, جو اسٹرینتھ ویسی برقرار رہے, تو میں نے نیم گرم پانی اور شہد کا استعمال بہت زیادہ کیا تاکہ میں اپنی وہ ٹھیک رہوں. ویٹ تو کم ہو اٹس ریکورڈ الحمدللہ. یا الحمدللہ آئی ایم فائن. یا چلیں جی پرفیکٹلی. تو پھر آپ اب ڈاکٹرز کو وزٹ تو کرتی ہوں گی جی وہ ہوتے ہیں 6 months سال کے بعد, ابھی انشاءاللہ مئی میں ہوگا. ٹھیک ہے, سو کیپنگ اپ ود دیٹ ایز ویل, فالو اپ آپ کا چل رہا ہے, اور ساتھ ہی پھر آپ میراتھن رنر پھر سے واپس آ گئی فیلڈ میں. جی وہ تو میں نے چھوڑا ہی نہیں تھا, مطلب میں نے چھوڑا ہی نہیں, لیکن ابھی ود مور اسٹرینتھ شی از بیک ود مور اسٹرینتھ. یا مطلب میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ویدر کیسا ہے, بارش ہو رہی ہے, گرمی ہے, دھوپ ہے, سردی ہے, مطلب میں نے کنٹینیوسلی جو ہے وہ آپ دیکھ لی 2020 سے ابھی تک کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. کھانا بھی نہیں کھا سکتے, لیکن آپ نے ہائکنگ نہیں چھوڑی؟ نہیں رننگ نہیں چھوڑی, کھانا مطلب نہیں بالکل نہیں کھا پائی تھی میں. مطلب ڈاکٹر کی طرف سے کوئی وہ نہیں تھا, انہوں نے کہا تھا کہ گریجولی مطلب یہ آہستہ ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں. وہ تو کہتے ہیں اب جو مرضی کھائے, لیکن وہ, اور جب آپ ایک خاتون گھر میں کوکنگ کر رہی ہو, آپ سوچیں بنا رہی ہو, وہ خود نہیں کھا سکتی. پھر مطلب اس کو میں نے وہ نہیں کیا کہ میں نے کہا نہیں اب یہ تھوڑا ٹائم ہے, یہ بھی گزر جائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزر جاتا ہے, اچھا بھی گزر جاتا ہے, برا بھی گزر جاتا ہے. اب پھر ابھی آپ اپنی جرنی کے بارے میں مزید بتائیں کہ آپ نے کون کون سے ریسز وغیرہ جیتے, میراتھن ریس جو کوئی بھی ہوئے, کمپٹیشنز. ابھی تو میں نے آپ کو ریسنٹلی بتایا نا جو تھلے بورڈ سے لے کے خفلو تک تھی جی رننگ تھی. اس کے علاوہ اسلام آباد پہاڑوں کے درمیان, جی پہاڑوں کی طرف, وہ 85% پہاڑ تھے, ٹریل تھا اور باقی روڈ تھی. اور دوسرا اس کے بعد جو اسلام آباد میں ہر سال میراتھن ہوتی ہے, اس میں میں نے اسلام آباد رن ود اس, جی اسلام آباد رن ود اس کے ساتھ 42.2 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ ٹائم ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ 6 hours میں, وہ میں نے اس میں 3rd پوزیشن حاصل کی 5 hours and 23 minutes میں. یہ جنوری میں ہوتی ہے نا, ابھی نیکسٹ جنوری 2025 میں. جی جی. اچھا, آپ نے بہت ساری میراتھنز کا ذکر کیا جس کے اوپر آپ گئی اور وہاں پہ جا کے آپ نے کمپیٹ بھی کیا, اور بڑے زبردست انداز میں آپ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. کون سی میراتھن آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی, آپ کے قریب ہے کہ اس میں جا کے آپ کو زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ کرنے میں مزہ آیا اور آگے بڑھنے میں مزہ آیا؟ وہ گلگت بلتستان کی تھی, کیونککہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کی روڈز وہ ایلیویشن بہت ڈفرینٹ تھی, بہت ہائی الٹیچیوڈ پہ تھی. گلگت بلتستان کی 3544 میٹر پہ تھی, اور وہ یوں روڈز یوں, اور مطلب بالکل ہائی لیول تھا نا. اچھا. اور ایک طرف آپ کے خوبصورتی وہاں کی اتنی ہے کہ ایک طرف آپ کے انڈس ریور بہ رہا ہے, اور ایک طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں, اور اس کے درمیان میں بھاگنا وہ بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. ساتھ ساتھ پورا یہ سین بھی کریٹ ہو رہا ہے, ایک طرف سے ان کی سینری بھی بن رہی ہے, ساتھ ساتھ میراتھن بھی ہو رہی ہے, کیا کمال کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس میں آپ جب بیمار تھیں, آپ تب کا کوئی ہمارے ساتھ اپنا ایموشنل سا کوئی سین, کوئی ایکسپیرینس اگر شیئر کرنا چاہیں کہ اس پوائنٹ پہ, ایک ہوتا ہے نا جہاں پہ اس طرح کا کوئی وقت آتا ہے نا تو انسان اسپرچولی بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اس لمحے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل آپ سے یا تو ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں, یا آپ اپنی دعا جب مانگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ بالکل قریب سے اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, اور وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی ایموشنل جرنی اور اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر. ان کمپٹیشن سے ہٹ کے بھی مطلب میں رننگ کرتی ہوں نا, لانگ ڈسٹینس رننگ اور واکنگ کا مجھے بہت شوق ہے. تو میں نے اپنے کو رنرز کے ساتھ 2 times جو ہے وہ ہم نے اسلام آباد سے مری تک رننگ کی تھی, اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. وہ مطلب ابھی تو مجھے وہ راستہ بھی یاد ہو گیا, اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ وہاں تک رننگ کرتے جاؤں. وہ بہت زبردست تھا کہ میں نے 55 کلومیٹر میرے لیے مطلب نیا نہیں تھا, وہ 9 hours میں نے کمپلیٹ کیا. اور دوسرا ہر سال دسمبر میں جو مارگلا بیک یارڈ الٹرا ہوتی ہے کہ آپ نے ہر گھنٹے میں ہر لوپ پوری کرنی ہے, وہ میں نے 2 times اس میں پارٹیسپیٹ کیا. فرسٹ ٹائم میں نے ایز اے مطلب ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنی ایبیلٹی کہ میں کتنی لوپس کر سکتی ہوں, تو میں نے 5 لوپس کی. ابھی لاسٹ ایئر میں نے 9 لوپس کی, اور
اور یہ جتنے بھی لوپس تھے اور جو ہائکنگ کی بات کر رہی ہیں، اسی طرح رننگ کی انہوں نے بات کی کہ مری سے یہاں سے آپ مری تک گئی، ان سب میں بھی آپ کی فیوریٹ بھی کوئی چیز تھی؟ ہائکنگ کہاں پہ کرنا آپ کو پسند ہے؟ رننگ کہاں پہ کرنا آپ کو پسند ہے؟ جی جی ہائکنگ زیادہ مجھے جس میں مزہ آیا وہ گلیات میں تھی، جب ٹریکنگ تھی، ٹریکنگ وہ جو خود سے ٹریکنگ کی تھی، وہ ٹھنڈیانی سے لے کر میرن جانی بیس کیمپ تھی. جی جی وہ 49 کلومیٹر تھا، جس میں ڈگری بنگلہ اور وہ ساری گلیات جو بھی وہ آتی ہیں اس کے اندر وہ سب کور کیا تھا. وہ 49 کلومیٹر تھا 10 آورس میں، اور اس کے درمیان میں بارش بھی ہوئی. وہ بہت اچھا بارش تو وہاں پہ لازمی ہے، بارش تو ہونا جیسے فرض ہو. وہ بہت مزے کا 49 10 آورس. جی جی 10 آورس فرام ٹھنڈیانی ٹو میرن جانی پھر ڈیری بگلا. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ میرن جانی پہنچی ہوں گی سامنے والی پہاڑی بہت فیسینیٹ کرتی ہے، وہاں پہ بھی آپ گئی ہوں گی. نہیں وہ ایسے ہی لگتا ہے جب آپ مشق پوری بھی جائیں نا تو وہ ایک پہاڑ کے بعد وہ لگتا ہے نہیں وہاں پہ بھی جانا ہے، وہ دوسرا پہاڑ اور. اچھا آپ ایک پہاڑ پہ جاتے لٹرلی when you look around تو آپ کو لگتا ہے اچھا وہ والی زیادہ پیاری نہیں لگ رہی ہے اور دل کرتا ہے. میرن جانی کا نا میرا اپنا ایکسپیرینس رہا کہ میرن جانی بڑا فیسینیٹ کرتا تھا. اوپر گیا تو وہاں پہ ایک کھمبا سا لگا ہوا ہے. جی جی اب وہاں پہ جب میں پہنچا تو میں نے کہا اس سے پیاری تو وہ والی ہے. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ لگتا ہے کہ وہ سامنے جاؤ. جی اچھا جو ٹھنڈیانی والی یہ آپ کی سب سے فیوریٹ؟ جی یہ بہت زبردست ہے. چلے ٹھیک ہو گیا. اب جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے انسپریشن بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے، تو آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو بھی کہ اگر کوئی آپ کی طرح اس مقام پہ آنا چاہتا ہے، میراتھن رنر بننا چاہتا ہے، تو وہ کس طرح سے سٹارٹ لے سکتے ہیں؟ سٹارٹ تو بگنرز کے لیے کوئی ایڈوائس؟ جی جی سٹارٹ یہ کہ ایک تو اپنے گیو اپ نہیں کرنا، گیو اپ نہیں کرنا، اپنے پیرنٹس پہ کنسسٹنسی جس کو کہتے ہیں مستقل مزاجی. یہ نہیں کہ آپ تھوڑا سا کر کے تھک جائیں بس رک جائیں، نہیں اب نہیں ہو رہا. میں نے جیسے 0 سے سٹارٹ کیا، 5 کلومیٹر سے سٹارٹ کیا، تو اسی طرح گریجولی آپ آگے کریں، محنت کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے کینسر پیشنٹ جب میں یہ کر سکتی ہوں تو ایوری وومن کین ڈو اٹ. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور آپ کی جو جرنی ہے، آپ کی انسپریشنز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اسے سیکھنا چاہیے. کوئی بیماری بڑی نہیں ہے. تھوڑا جذباتی بھی کیا آپ نے ایگزیکٹلی اور موٹیویٹ بھی کیا. بہت شکریہ آپ کا میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین عائشہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور جہاں پہ عائشہ کینسر پیشنٹ ہونے کے باوجود یہ سب کر سکتی ہیں، وہاں ہم لوگ جو بھی ہمارے خواب ہے، جو بھی ایسی چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں کرنا چاہیے تو وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے میرے خیال میں. یہاں پہ ایک بریک شامل کرنے لگے ہیں. اسٹے ود اس.